السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے بات کریں گے مانسون کا طوفانی سپیل کراچی پہنچ گیا، مختلف علاقوں میں دھواں دھار بارش، گلستان جوہر، گلشن معمار، ملیر ایئرپورٹ، IH چندریگر روڈ، گلستان جوہر، گلشن اقبال کے اطراف گرج چمک کے ساتھ بارش، شاہ لطیف ٹاؤن، پورٹ قاسم اور گلشن حدید میں بھی بارش ہوئی، شادمان، بفر زون اور نارتھ ناظم آباد میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش، نارتھ کراچی، سرجانی، ناگن چرنگی میں بھی بادل خوب برسے۔ بات کر رہے ہیں موسم کی، شادمان، بفر زون اور نارتھ ناظم آباد میں بھی تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش، مانسون کا طوفانی سپیل کراچی پہنچ گیا، مختلف علاقوں میں دھواں دھار بارش، گلستان جوہر، گلشن معمار، ملیر ایئرپورٹ، IH چندریگر روڈ، گلستان جوہر، گلشن اقبال کے اطراف گرج چمک کے ساتھ بارش، شاہ لطیف ٹاؤن، پورٹ قاسم اور گلشن حدید میں بھی بارش ہوئی، شادمان، بفر زون اور نارتھ ناظم آباد میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش، نارتھ کراچی، سرجانی، ناگن چرنگی میں بھی بادل خوب برسے۔ بارش کے بعد تمام بڑی شاہراہیں کلیئر ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے، میں نے خود شہر کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا ہے، شہری اپنی انتظامیہ کا ساتھ دیں، شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، تمام انتظامیہ اور میونسپل سٹاف سڑکوں پر نظر آئے گا۔ مختلف مقامات پر ڈیفرنٹ ریڈنگ ہے، تقریباً کوئی 50 ملی میٹر کی بارش ہوئی ہے، جو کہ آج کے لیے ایکسپیکٹڈ اس طریقے سے نہیں تھی۔ اب بارش تھم چکی ہے، شہر کا راؤنڈ میں نے بھی لیا ہے، جو بڑی شاہراہیں شہر کی وہ کلیئر ہیں، کچھ مقامات پر پانی دیکھنے کو نظر آیا جس کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ میں شہریوں سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ وہ اپنی انتظامیہ کا ساتھ دیں، غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلیں، اور یہ جو چیلنج ہے جو اگلے 3 4 5 روز جاری رہے گا کراچی شہر میں، اس کو نمٹنے میں، قابو پانے میں، کنٹرول کرنے میں اپنی شہری انتظامیہ کا، اپنی حکومت کا ساتھ دیں۔ تمام انتظامیہ، میونسپل سٹاف جو ہے وہ سڑکوں پر ہوگا، گراؤنڈ پر ہوگا۔ اور اب رخ کریں گے سیاسی منظرنامے کا۔ بانی تحریک انصاف نے کہا ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اگر ہوگی تو پاکستان کے آئین اور استحکام پاکستان کی خاطر ہوگی۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں بانی PTI کا کہنا تھا، محسن نقوی نے فراڈ الیکشن کروایا، پھر کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا، ورلڈ کپ میں 4تھے نمبر پر آنے والی ٹیم T20 ورلڈ کپ میں 8ویں نمبر پر آئی، اب بنگلہ دیش سے بھی ہار گئی، لوگ لٹ رہے ہیں، فارم 47 کی حکومت نے کوئی اصلاحات نہیں کی، اخراجات میں کمی کی، نہ آمدنی میں اضافہ، قرض پر قرض لے کر بوجھ غریب پر ڈالا جا رہا ہے، آئندہ بجٹ میں مزید مہنگائی ہوگی، حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے اس لیے مجھے باہر نہیں نکالا جا رہا۔ قومی اسمبلی نے اسلام آباد مقامی حکومت ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بل وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اجلاس کے دوران حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے درمیان بحث و تکرار بھی ہوئی، جبکہ تحریک انصاف نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وفاقی دارالحکومت مقامی حکومت ترمیمی بل 2024 منظوری کے لیے پیش کیا۔ ترمیم کے مطابق اسلام آباد بلدیاتی انتخابات ایکٹ میں یونین کونسل سطح پر منتخب نمائندوں کی تعداد بڑھائی گئی ہے۔ پہلے یونین کونسل میں صرف چیئرمین و وائس چیئرمین کے عہدے تھے، موجودہ بل میں چیئرمین وائس چیئرمین کے ساتھ 15 مزید نمائندے بھی منتخب ہوں گے۔ یونین کونسل کی سطح پر مجموعی طور پر 17 نمائندے ووٹ لے کر منتخب ہوں گے۔ وزیر قانون نے کہا کہ مجوزہ بل کے تحت وارڈز کی تعداد 6 سے 9 کر دی جائے گی، یوتھ، کسان کے ساتھ ٹیکنوکریٹ کو بھی شامل کیا جائے گا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے دنیا میں کہیں قانون سازی چھپا کر نہیں کی جاتی، حکومت ہر چیز چھپا کر کرتی ہے، اب قانون سازی کو بھی خفیہ رکھا جا رہا ہے، کسی بھی طرح کی ایکسٹینشن کی ہم مخالفت کریں گے۔ ہم حکومت کی ایک چیز کی ضرور مذمت کرتے ہیں اور وہ یہی ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی قانون سازی نہیں ہوتی جو چپکے سے کی جاتی ہے، جو رات کے اندھیرے میں لایا کوئی قانون سازی کو انٹروڈیوس کرایا جائے، جس کو لائے اور ان کو گورنمنٹ کے ممبروں کو بھی نہ پتہ ہو، آپ رولز کو سسپینڈ کریں، ایک ہی دن میں لے کے آئیں، تو یہ طریقہ کار جو ہے آئینی نہیں ہے، اور ہم اپنا موقف انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ دیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف پہلے سے واضح ہے کہ جوڈیشری کو آپ انٹرفیئر نہ کریں، آپ جوڈیشل سسٹم کو ویپنائز نہ کریں، کسی کو نہ ایکسٹینشن دے، نہ ان کے کنٹینر آفس کو چیئر۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت سب کو اعتماد میں لے کر قانون سازی کرنے کی قائل ہے۔ چیف جسٹس کے حوالے سے کہہ چکا ہوں کہ وہ توسیع میں دلچسپی نہیں رکھتے، افواہوں کا کوئی علاج نہیں ہے، میں چیف جسٹس کے حوالے سے آن ریکارڈ ہوں، جب حکومت میں آئے تو ہمارے پاس 2/3 اکثریت تھی، انہوں نے کہا اگر ہم نے یہ چوری چھپے کرنا ہوتا تو اس وقت کر لیتے، آئینی ترمیم جب بھی آئے گی
قومی اسمبلی اور سینٹ میں الگ الگ آئے گی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ 8 ستمبر کا جلسہ ہر حال میں ہوگا، ہمارے پاس سیاست کے لیے وقت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی ہمارا لیڈر بھی ہے اور بھائی بھی، کوئی جو چاہے کر لے، ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تیسری بار اڈیالہ جیل کا عملہ تبدیل کیا گیا ہے جو سمجھ سے بالا ہے۔ اگر کوئی سوال ہی پوچھ لے، ہم بتا کے تھک گئے ہیں کہ آپ نہ ڈریں، ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے، تو ہمارے پاس زندگی میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس چاہ کے دنگل کے اندر گھس جائیں، تو ہم تو اس کے اندر نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن ہاں، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں، ہمارا بھائی بھی ہے اور ہماری ڈیوٹی ہم اس کو حفاظت کریں گے۔ آپ عمران خان نے کہا کہ نہیں، آپ 8 تاریخ کو آپ جلسے پہ جائیں گے، ہم شامل ہوئیں گے۔ اے بی این نیوز نے اپوزیشن لیڈر سے سوال کیا، جلسہ ملتوی کرنے سے آپ کے ورکرز کتنے مایوس ہوتے ہیں؟ دوسری جانب علیمہ خان کی آڈیو بھی آ گئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جواب دیتے ہوئے کہا، بحیثیت جنرل سیکرٹری میں کسی کا حکم ماننے کا پابند نہیں ہوں، صرف بانی پی ٹی آئی کا حکم مانوں گا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ سیکرٹری تحریک انصاف میں ایک شخص کی بات سنتا ہوتا ہوں اور وہ ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، جو ان کا حکم ہوگا وہ ہم لوگ امپلیمنٹ کریں گے، اور کسی کی بات بحیثیت سیکرٹری جنرل نہ میں آئین اور قانون پاکستان تحریک انصاف کے تحت میں اور کسی کا پابند نہیں ہوں، صرف اپنے بانی چیئرمین وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ان کا حکم آئے گا وہ ہم لوگ امپلیمنٹ۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی ماتحت نہیں، سپریم کورٹ کو آئین اور قانون کے خلاف فیصلے کی اجازت نہیں، قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے، عدلیہ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے، قانون سازی نہیں۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی ماتحت نہیں، ادارے ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے، سپریم کورٹ کو آئین اور قانون کے خلاف فیصلے کی اجازت نہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے، خواجہ آصف جوڈیشل کے بارے میں نہیں جانتے، ان لوگوں نے ججز کو بلا وجہ اپنے خلاف کیا ہے، جوڈیشری سے جان چھڑانے کے لیے حکومت ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا سینٹ سے آپ آئینی ترمیم پاس کرا لیں گے؟ آئندہ 2 ہفتے انتہائی اہم ہیں، وہ اے بی این نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو کر رہے تھے۔ جوڈیشری نے اس اپنی آزادی کے لیے رجسٹ کیا ہے، آئین کے لیے رجسٹ کیا ہے، سو دس از اونلی انسٹیٹیوشن جو کھڑا ہے، اور اب یہ پوری حکومت جو ہے یہ انسٹیٹیوشن کو گرانے کے پیچھے پڑ گئی ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ جوڈیشری کا ساتھ دیں اور یہ آئین بچے۔ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ایک سیاسی لاشیں بنی ہوئی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ ہیں، اور وہ لے کے ان کو شہر شہر پھر رہے ہیں، اور اوپر سے ہماری حکومت کو شوق ہے کہ نیا ایک چیلنج خود روز بنانا ہے۔ ایک تو ہمارے پاس ویسے بڑے چیلنج ہیں جو ختم نہیں ہو رہے۔ پیپلز لبریشن آرمی زمینی افواج کے کمانڈر جنرل لی کیاومنگ کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات۔ آرمی چیف کہتے ہیں، پاکستان چین کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، فوجی تربیت اور 2 طرفہ دفاعی تعاون کو مزید بڑھانے پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان مضبوط تعلقات پر زور دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان پائیدار بھائی چارے کے ثبوت کے طور پر جاری 2 طرفہ فوجی تعاون کو اجاگر کیا۔ دورے پر آئے ہوئے معزز مہمان نے پاک فوج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کو تسلیم کرتے ہوئے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مشترکہ کوششوں کی تعریف کی۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر جنرل لی کیاومنگ نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا، اور پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تاجر دو اسکیم اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف تاجروں کے احتجاج کا معاملہ، ایف بی آر کا احتجاج روکنے کے لیے تاجروں سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے تاجروں کو کل بات چیت کی دعوت دی تھی۔ ایف بی آر کے ممبران لینڈ ریونیو آپریشنز کا تاجروں کے نمائندوں سے رابطہ کیا۔ تاجر نمائندوں اور ایف بی آر حکام کے درمیان کل ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز میں مذاکرات کا امکان ہے۔ ایف بی آر کا تاجروں کے تمام حقیقی مطالبات کو قبول کرنے کا فیصلہ
تاجر دو اسکیم کے نوٹیفیکیشن میں بھی ترمیم کا امکان ہے۔ تاجروں نے ٹیکس پالیسیوں کے خلاف 28 اگست کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ تاجر رہنماؤں کاشف چودھری اور اجمل بلوچ نے اسکیم کو مسترد کر دیا ہے۔ ایف بی آر نے 32 لاکھ کے ہدف کے مقابلے میں تاجر دو اسکیم کے تحت 58,000 تاجروں کو رجسٹر کیا ہے۔ تاجر رہنما کاشف چودھری نے کہا ایف بی آر کو اپنے مطالبات سے آگاہ کر دیا۔ ایف بی آر کی جانب سے لچک مظاہرہ کرنے پر ہی مذاکرات کیے جائیں گے، بے مقصد مذاکرات میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس۔ کمیٹی ارکان نے پی آئی اے ملازمین کی ملازمت کے تحفظ کی مدت 3 سال کی بجائے 5 سال کرنے کی سفارش کر دی۔ فاروق ستار کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی نجکاری کے اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا پی آئی اے کی نجکاری کے بعد $50 کروڑ کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ 2015 سے اب تک پی آئی اے کو 500 ارب روپے تک کا نقصان ہو چکا۔ گزشتہ سال بھی 75 سے 80 ارب روپے کا نقصان ہوا، جس پر چیئرمین کمیٹی فاروق ستار نے کہا اب تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی نجکاری کرنا پڑے گی۔ فاروق ستار کے ریمارکس پر کمیٹی میں کہے گونج اٹھے۔ کمیٹی ارکان نے کہا بنگلہ دیش سے شکست کے بعد پی سی بی کی نجکاری کی ضرورت ہو گئی ہے۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا پی آئی اے کے 51% سے زیادہ شیئرز فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملازمین کو 3 سال تک برقرار رکھنے کی تجویز ہے۔ نجکاری بورڈ 28 اگست کو روزویلٹ ہوٹل کے مستقبل بارے سفارشات پر غور کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز کیس میں نیب گواہ پر جرح نہ ہو سکی۔ عدالت کا سخت اظہار برہمی پی ٹی آئی وکلا کو جرح کے لیے آخری موقع دے دیا۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سماعت ہوئی۔ وکلا صفائی کی جانب سے سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے 10ویں مرتبہ بھی نیب گواہ پر جرح نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا ہر تاریخ پر میڈیا ٹاک ہوتی ہے، سیاسی قیادت ملاقات کرتی ہے، پروسیکیوشن سمیت 200 سے زائد ملازمین تعینات کیے جاتے ہیں، صرف ریفرنس کی کارروائی آگے نہیں بڑھتی۔ نیب کے وکلا نے بھی وکلا صفائی کی جانب سے دائر درخواست کی مخالفت کی۔ نیب وکلا نے عدالت سے کہا 12 وکلا کے وکالت نامے موجود ہیں، پوچھا جائے کیا یہ ریفرنس میں وکیل ہیں یا نہیں۔ اس پر وکلا صفائی نے کہا ہم اس ریفرنس میں وکیل ہیں لیکن جرح مرکزی وکلا ہی کریں گے۔ عدالت نے وکلا صفائی کی 3 ستمبر تک کیس کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی اور نیب گواہ پر جرح کے لیے وکلا صفائی کو مزید ایک موقع دیتے ہوئے ریفرنس پر سماعت 29 اگست تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائر وال اور انٹرنیٹ کے کم سپیڈ کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے پی ٹی اے سے تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس نے وکیل وزارت آئی ٹی سے استفسار کیا کہ انٹرنیٹ سلو کیوں ہے۔ اس پر وکیل آئی ٹی نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ کو علم نہیں تو روسٹرم چھوڑ دیں۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سب میرین کیبل خراب ہوئی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ہماری ہی کیبل خراب ہونی ہے؟ یہاں نہ درخواست گزار کو پتا ہے نہ ہی کورٹ میں آئے لوگوں کو پتا ہے اصل ہو کیا رہا ہے۔ اگر کیبل کٹی ہوئی ہے تو مجھے چھوڑیں، آپ نے عوام کو کیوں نہیں بتایا؟ پچھلے 10 دن کے اخبارات دیکھیں، وزراء اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کے اپنے بیانات میں تضاد ہے۔ قوم جاننا چاہتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں سانحہ 12 مئی کی اثر نو تحقیقات کا کیس 17 سال گزر جانے کے باوجود اثر نو تحقیقات مکمل نہ ہو سکی۔ ایس ایچ او قائد آباد کی جانب سے درخواست گزار اقبال کاظمی سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ عدالت نے پولیس رپورٹ کے بعد درخواست غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں سانحہ 12 مئی کی اثر نو تحقیقات کی کیس کی سماعت ہوئی۔ ایس ایچ او قائد آباد کی جانب سے درخواست گزار اقبال کاظمی سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ پولیس کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ درخواست گزار اقبال کاظمی 28 مئی 2021 کو انتقال کر چکے ہیں۔ اقبال کاظمی کی اہلیہ نے ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا تھا۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی متعلقہ ہسپتال سے بھی تصدیق کی گئی ہے۔ عدالت نے پولیس رپورٹ کے بعد درخواست غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ 12 مئی 2007 کو سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی آمد پر ہنگامہ آرائی ہوئی۔ مختلف مقامات پر فائرنگ اور ہنگامہ آرائی کے واقعات میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ سے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کا معاملے پر تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا 4 ستمبر تک کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ شیڈیول میں فی الحال پاکستان کا نام شامل نہیں ہے۔ وزارت خزانہ ستمبر میں $7 ارب کے قرض پروگرام کی حتمی منظوری کے لیے پر امید۔ تفصیلات اسلام آباد سے شاہد اجمل کی اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी के मामले पर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक के जारी शेड्यूल में भी पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। ताहम वजारत खजाना सितंबर में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुमीद है। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहरिक है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद $1.2 अरब कर्ज के हुसूल की दरख्वास्त भी दे दी। नए कर्ज का मकसद $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है। पाकिस्तान के जिम्मे पहले ही $5 अरब के कैश डिपॉजिट्स की सूरत में सऊदी कर्ज वाजिबुल अदा हैं। पाकिस्तान के पास चीन के $4 अरब और UAE के $3 अरब कैश डिपॉजिट हैं। चीन समेत $4.5 अरब का कमर्शियल कर्जा इसके अलावा है। देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि ABN है कौम की सोच।